السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے 5 ایسی میڈیکل ایمرجنسیز کے بارے میں جو کہ اکثر جو ہے وہ کینسر کے پیشنٹس میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اچھا جی، یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ہو سکتی ہے اگر آپ کسی بھی کینسر کے پیشنٹ کو سنبھال رہے ہیں، جیسے کہ کبھی خدا نہ خواستہ ہمارے گھر کا کوئی فرد جو ہوتا ہے وہ کینسر کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس میں جو ہے نا یہ ویڈیو خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے بہت اچھی ہے جو کہ کسی بھی ایسے کینسر کے پیشنٹ کو ڈیل کر رہے ہیں اپنے گھر میں یا اپنی ورک پلیس پہ۔ اچھا جی، اس میں سب سے پہلی جو علامت جو ہے نا جو خطرناک ہے کینسر کے مریض میں، یا کہہ لیں کہ ایک کنڈیشن جو کہ کینسر کے پیشنٹس میں کبھی کبھی دیکھنے کو ملتی ہے، اور اس میں جو ہے یہ سب لوگوں کو پتہ ہونا اس کے بارے میں ضروری ہے اگر آپ کسی بھی کینسر کے مریض کو ڈیل کر رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ کنڈیشن ہے نیوٹروپینک سیپسس۔ اچھا، نیوٹروپینک سیپسس کا اب کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں مریض آپ کو کیسا نظر آئے گا، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ اچھا دیکھیں، سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ سمجھنے والی ہے کہ آپ کی باڈی میں جو ہے نا وہ وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں جن کا نام ہوتا ہے نیوٹروفلز۔ اچھا جی، یہ جو وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں یہ لائک آپ سوچیں کہ ایک آرمی کی طرح ہوتے ہیں یا ایک آپ کی پولیس کی طرح ہوتے ہیں، اور یہ آپ کی باڈی کا جو ڈیفنس سسٹم ہے اس میں جو ہے نا وہ یعنی آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی جیسے کوئی بھی جیسے سوچیں کہ کوئی بیکٹیریا آپ پہ حملہ آور ہوتا ہے، کوئی وائرس آپ پہ حملہ آور ہوتا ہے، یا ایون آپ کی باڈی اگر کینسر سیلز بنانا شروع کر دیتی ہے، تو یہی جو نیوٹروفلز ہوتے ہیں یا وائٹ بلڈ سیلز کی ایک ٹائپ ہوتی ہے، یہ سب سے پہلے اس چیز کو اٹیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آپ کو پتہ ہے کہ کینسر جب ہوتا ہے کسی کو تو کتنی تیزی سے جو ہے نا وہ کینسر کے سیلز پیدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں وہ کینسر کے مریضوں میں کم ہو جاتے ہیں۔ وہی بات ہے نا کہ جیسے آرمی ہے آپ کسی ملک کی، تو اب اس پہ حملہ آور بہت زیادہ مقدار میں آ رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ آرمی جو ہے وہ کم پڑ جائے گی، یا ان میں سے بھی اگر جو ہے کچھ مر جائیں گے تو پھر وہ حملہ آور کو جو ہے ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس جو ہے نا تھوڑی سی آرمی بچے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو آپ کہتے ہو نیوٹروپینیا۔ اچھا جی، نیوٹروپینیا جب شروع ہوتا ہے انسان کے اندر جس کو کینسر ہوتا ہے، تو اس کے بعد جو ہوتا ہے نا کوئی بھی ذرا سا جیسے کوئی انفیکشن آتا ہے آپ کے اوپر اٹیک کرتا ہے، جیسے کہ دیکھیں پہلے ہی آپ کے جو ڈیفینس سیلز تھے وہ مرے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، یا کم ہو چکے تھے کیونکہ وہ کینسر کو ڈیل کر کر کے ہی تھک چکے تھے اور تھک کے مر چکے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ تھوڑی سی جو آرمی بچی ہے اس کے اوپر ایک دم سے کوئی جیسے آپ کے قریب سے کوئی بندہ گزرا جس کو فلو تھا، تو اس کے جو وائرسز ہوتے ہیں وہ فوراً آپ پہ اٹیک کر دیں گے۔ اچھا، جب آپ پہ یہ اٹیک ہوتا ہے تو پھر آپ کے پاس انف آرمی نہیں ہے کہ ان وائرسز کو، یا کوئی بھی بیکٹیریا اگر آپ پہ اٹیک کرتا ہے تو اس کو جو ہے نا وہ مار بھگائیں یا اس کو جو ہے نا کل کر دیں۔ تو اب کیا ہوگا کہ آپ کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا ایک دم سے انفیکشن کے علامات جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اچھا جی، یہ انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن میں کینسر ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی نارمل بندے کا اور طرح سے سسٹم ہوتا ہے، لیکن جو کینسر والے مریض ہیں ان میں جو ہے نا ڈیفینس ان کا پہلے ہی کمزور پڑا ہوا ہے۔ اچھا، آپ سوچیں کہ ایک جیسے آپ کے گھر میں چلیں آپ کی امی ہیں، ساس ہیں، کوئی بھی انسان ہے جس کو خدا نہ خواستہ کینسر ہو گیا، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو سنبھال رہے ہو۔ اب کیا ہوگا کہ بھئی ایک دن آپ دیکھتے ہو کہ امی جو ہیں ان کو بہت زیادہ بخار چڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کنفیوز سی ہوئی ہوئی ہیں، ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ یہ دن ہے یہ رات ہے، میرے ارد گرد لوگ کون ہیں۔ اچھا جی، پھر آپ دیکھتے ہو ان کی ہارٹ بیٹ بھی تیز چل رہی ہے اور وہ سردی سے کانپ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگر آپ کے پاس بلڈ پریشر چیک کرنے کا آلہ ہے تو آپ بلڈ پریشر چیک کرتے ہو تو وہ بھی کم آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے میں یہ جو سچویشن ہے کسی بھی کینسر پیشنٹ کے ساتھ، تو وہ یہ ہے کہ بھئی آپ کو امی کو اس وقت جو ہے نا فوراً ہسپتال لے کے جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کی باڈی جو ہے نا وہ نیوٹروپینک سیپسس میں جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کہ ان کے جو ڈیفینس سیلز تھے پہلے ایک ویک ہوئے ہوئے تھے، اور اب ان پہ ذرا سا کوئی انفیکشن ہوا ہے، جیسے سور تھروٹ ہو گیا ہے، یا آپ کہیں کہ بھئی فلو ہوا ہے،
تو وہ اتنا زیادہ وہ ایک دم سے باڈی نے ریئیکٹ کیا ہے کہ یہ جو ہے نا اب ایمرجنسی کی کیفیت میں چلی گئی ہیں، اور اگر ان کو بر وقت جو ہے وہ آپ نہیں لے کے جاؤ گے ہاسپٹل تو پھر کیا ہوگا کہ بھئی ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اچھا، تو یہ ایک تو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے کہ کوئی بھی کینسر کا مریض اگر جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے ایک دم سے، تو وہ فوراً جو ہے نا اس کنڈیشن میں جا سکتا ہے جس میں لو بلڈ پریشر، کنفیوژن، اور بہت زیادہ کپ کپی طاری ہو جانا، اور بہت زیادہ ہائی فیور ہو جانا۔ تو ایسی صورت میں ایسے مریض کو فوراً ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہاں پہ ملیں گی ان کو آئی وی اینٹی بائیوٹکس، اور وہ جو ہے ان کو ایڈمٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا جو کیئررز ہوتے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے اب کینسر کا مریض ہوتا ہے اس کو ہر بندہ ملنے آ جاتا ہے، تو اب یہ بھی غلط ہے، کیونکہ وہ یہ ہے کہ آپ ملنے آؤ گے ایسے مریض کو تو آپ اپنے ساتھ جرمز لے آئیں گے، اور وہ جو مریض ہے جو بیچارہ پہلے ہی کینسر کا شکار ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کے جرمز ہو سکتا ہے آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے لیکن اس پہ وہ بری طرح سے اٹیک کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی باڈی جو ہے وہ پہلے ہی کمزور ہوئی ہوئی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ لوگ ذہن میں رکھا کریں۔ اچھا جی، ایک اور ایمرجنسی اس پہ بات کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ہوتا ہے کہ بھئی کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جیسے کچھ مریضوں کو سوچیں کہ کیمو تھیراپی یا ریڈیشن تھیراپی ملتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ٹیومر ہوتا ہے ان کی باڈی میں، جو کوئی بھی ٹیومر ہو سکتا ہے، زیادہ تر جو ہے نا اس میں لیوکیمیا یا لمفوما والے جو ٹیومرز ہیں ان میں یہ چیز جو ہے نا یا یہ کنڈیشن دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن ادر جو ہوتے ہیں ٹیومرز یا کینسرز ان میں بھی یہ چیز جو ہے نا دیکھنے کو ملتی ہے۔ یعنی کہ اگر جب ٹیومر کو جیسے توڑا جاتا ہے، سوچیں کہ بھئی جیسے آپ پتھر جیسے توڑ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب پتھر آپ جیسے توڑتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہو کہ بہت سی چیزیں پتھر توڑنے سے جو ہے نا وہ اکٹھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح آپ باڈی میں جب آپ کے ٹیومر کو جو ہے ہٹ کیا جاتا ہے جیسے کیمو تھیراپی کے ذریعے سے یا ریڈیشن تھیراپی کے ذریعے سے، تو کیا ہوتا ہے کہ بھئی اس کے بعد جناب پھر آپ کی باڈی میں جو بعض اوقات جو ہے نا پوٹاشیم کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اچھا جی، پھر فاسفیٹ کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اور یورک ایسڈ جو ہوتا ہے نا آپ کا بڑھ جاتا ہے۔ یہ تین چیزیں جو ہے نا جب بڑھ جاتی ہیں تو اس کنڈیشن کو آپ کہتے ہو کہ بھی یہ ٹیومر لائسس سنڈروم ہو گیا۔ تو جو بھی مریض ہے وہ اگر کیمو کروا کے آتا ہے، ریڈیشن تھیراپی کروا کے آتا ہے، تو اس کے جو ہے نا آپ کو اس پہ نظر رکھنی ہوتی ہے کہ کہیں وہ کچھ جو ہے وہ کمپلینٹس تو نہیں کر رہا۔ جیسے کہ ایسا مریض کہہ سکتا ہے کہ بھی مجھے بہت زیادہ متلی اور کیا آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یا وہ کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ تھکا ہوا فیل کر رہا ہوں ریڈیشن تھیراپی کے بعد، کیمو تھیراپی کے بعد۔ اچھا، اس کو پھر ساتھ سانس جو ہے نا اس کی جو ہے نا وہ بہت متاثر ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا، دل کی دھڑکن بالکل اب نارمل ہو رہی ہوتی ہے اور تیز دل دھڑک رہا ہوتا ہے۔ اچھا جی، پھر اس کے علاوہ بعضوں کا یورین جو ہے نا نہیں آ رہا ہوتا۔ تو یہ ساری علامات ہیں جس میں مسل کریمپس بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کبھی کبھی ایسے مریض کو جو ہے نا ایک دم سے جیسے سوچیں کہ جیسے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، تو یہ بھی جو ہے نا ہو جانا، دورے پڑ جانا ایک دم سے، یہ بھی سائن ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا ٹیومر لائسس سنڈروم جو ہے نا ان کو ہو رہا ہے، اور اس کو جو ہے نا فوراً ایسے مریض کو ہسپتال لے کے جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا جی، اس میں نیکسٹ جو ایک کنڈیشن ہے وہ ہے اسپائنل کارڈ کمپریشن۔ اچھا، یہ کیا چیز ہے اور اس میں جو مریض ہے وہ اس کی کیا کمپلینٹس ہوں گی یا اس کو کیا علامات جو ہے وہ مریض بتائے گا، یہ جاننا جو ہے بہت ضروری ہے۔ اچھا جی، اسپائنل کارڈ کمپریشن کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا جو کمر میں آپ کو پتہ ہے کہ حرام مغز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر اگر کسی قسم کا کوئی دباؤ پڑ رہا ہے، اب وہ یا تو ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے کمر کی ہڈی ہے وہ اتنی یعنی چکنا چور ہو چکی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے آپ کا حرام مغز جو ہے وہ دب رہا ہے، یا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کینسر سیلز جو ہیں وہ اتنے زیادہ ایک بڑے سے ٹیومر کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور وہ حرام مغز پہ دباؤ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ مریض جو کہ کینسر کا شکار ہے، اب یہ کوئی بھی کینسر ہو سکتا ہے اس کو بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے اس کو پراسٹیٹ کینسر ہو سکتا ہے کہ لنگ کینسر ہو، ٹھیک ہے۔ تو ایسا مریض کوئی بھی ہو اور کسی بھی سٹیج کا ہو، اگر وہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے بہت زیادہ کمر میں درد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے،
اور اس کو جو ہے نا اوپر سے کچھ اس کا جو حصہ ہے، جیسے آپ سوچیں کہ ٹانگیں جو ہے اس میں بھی ویکنس ہو رہی ہے، یعنی کہ وہ مریض اگر چلتے ہوئے لڑ کھڑا رہا ہے، اچھا، اور اس کو جو ہے یعنی نمنس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کی حساسیت جو ہے نا اسکن کی وہ ختم ہو چکی ہے. جیسے وہ کہتا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ بھئی میرے ساتھ میرے ٹانگیں نہیں ہیں موجود، یا میری ٹانگیں جو ہیں وہ مریض اکثر کہتے ہیں تھوتھی ہو رہی ہیں. تھوتھی کا یہ مطلب کہ ان میں کوئی فیلنگز نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو ایسی بھی چیز ہو، اور ساتھ مریض کا جو ہے نا وہ اگر یورین جو ہے وہ لیک ہونا شروع ہو جائے، اور یا یہ ہے کہ ان کی جو پاٹی ہے اس پہ ان کا کنٹرول نہ رہے، یعنی کہ بلیڈر اور باول جو ہوتا ہے کنٹرول ختم ہو جائے، تو ایسی صورت میں بھی مریض کو جو ہے فوراً ہاسپٹل لے کے جانے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ڈاکٹر اس میں چیک کرتے ہیں کہ کہیں اسپائنل کارڈ جو ہے وہ تو نہیں دب رہی ہے، کیونکہ سارا آپ کا جو سوچیں کہ یورین کا کنٹرول ہے یا آپ کی جو پاٹی کا جو کنٹرول ہے وہ سارا اسپائنل کارڈ سے آ رہا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں فوراً MRI کیا جاتا ہے اور سرجری کر دی جاتی ہے اور مریض کو ایڈمٹ کر لیا جاتا ہے. اچھا جی، تھرڈ جو ایک کنڈیشن ہے اس میں جو ہے نا آپ دیکھتے ہو کبھی کبھی جو ایسے مریض ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے اس میں، لنگ کا مریض، لنگ کینسر کا یعنی پیشنٹ، بریسٹ کینسر، مائلوما کے پیشنٹس میں سب سے زیادہ یہ کنڈیشن دیکھنے کو ملتی ہے، اور یہ ہے بلڈ میں ہائی کیلشیم لیولز. اچھا، اب ہائی کیلشیم لیولز اکثر یہ کینسر کے پیشنٹس میں ہو جاتے ہیں، اور اس میں مریض کیا کرے گا؟ اچھا، اب کوئی بھی مریض ہو آپ کے گھر میں موجود ہو اور وہ کہے کہ بھئی مجھے جو ہے بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور یا وہ کہے کہ بھئی مجھے جو ہے وہ متلی آ رہی ہے، کیا کر رہا ہے وہ بندہ، یا کیا کرنے کا اس کا دل چاہ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی مسل ویکنس ہو رہی ہے، کنفیوز ہو رہا ہے وہ، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک سائن ہے کہ اس بندے کا ہو سکتا ہے کہ کیلشیم لیول بڑھ چکا ہو. فوراً اس کو ہسپتال لے جائیں، کیونکہ وہاں پہ اس کو ایڈمٹ کر لیا جائے گا، اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ بھئی ان کو ٹریٹمنٹ دی جائے گی ان کا کیلشیم لیولز کم کرنے کے لیے. اچھا جی، ایک اور کنڈیشن جو ہے اس کو آپ کہتے ہو سپیریئر وینا کیوا سنڈروم. اچھا جی، یہ کیا بلا ہے اور یہ کیا چیز ہے؟ اچھا، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جو کینسر کا پیشنٹ ہوتا ہے، اکثر یہ بریسٹ کینسر کے پیشنٹس میں زیادہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جیسے لنگ کینسر، لمفوما، یہ والے جو کینسرز ہیں ان میں بھی یہ چیز آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ بھئی اس میں جو ہے یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کی جو بعض اوقات جو فیس ہے جو کینسر کے پیشنٹ کا، یعنی کبھی وہ جو ہے سوج جاتا ہے، کبھی اس کی جو نیک ہے یعنی کہ گردن ہے وہ سوج جاتی ہے، یا اس کا ایک بازو جو ہوتا ہے وہ سوج جاتا ہے، اور اس کے ساتھ مریض کو بہت زیادہ چیسٹ پین ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی جو بریدنگ ہوتی ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ سانس لینے کے لیے جو ہے نا وہ لمبے لمبے گہرے سانس لینا شروع ہو جاتا ہے. اچھا جی، اب یہ جو مسئلہ ہوتا ہے یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ٹیومر، یہ خاص طور پہ یہ جو اوپر والے ٹیومرز ہیں نا، یعنی کہ جیسے کہا کہ بھی بریسٹ کینسر ہے، لنگ کینسر ہے، یا کوئی بلڈ کا کینسر ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کی بڑی سی ایک خون کی نالی ہوتی ہے جس میں کہ آپ کا وینس بلڈ ہوتا ہے، تو اسے کہتے ہیں سپیرین وینا کیوا. تو یہ خون کی نالی کو جو ہے نا یہ کینسر وہاں تک یعنی پہنچ جاتا ہے، اور کبھی کبھی اس کو بلاک بھی کر رہا ہوتا ہے، کبھی پورا بلاک کر دیتا ہے، کبھی تھوڑا سا بلاک کر دیتا ہے. تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کی باڈی کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے وہ جو ہے وہ سوجنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے کہ میں نے کہا فیس پہ سویلنگ، ہاتھ میں نہیں پورے بازو میں سویلنگ، اچھا جی، پھر چیسٹ میں جو ہے سویلنگ آنا شروع ہو جائے، تو یہ سائن ہوتا ہے کہ یہ جی اب ان کو ایمرجنسی میں لے کے جانے کی ضرورت ہے. اچھا جی، یہ تو چند مین ایمرجنسیز تھیں جس پہ جو ہے ہم نے جن کو سمجھا اور جانا، اور بہت ضروری ہے کہ ان لوگوں کو جاننا یہ سب چیزیں، کیونکہ اگر آپ مریض کو ڈیل کر رہے ہیں جو کہ کینسر کا شکار ہے، تو اس کی جان بچانے کے لیے سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ رول ہوتا ہے وہ کیئررز کا ہوتا ہے، یعنی کہ جو بندہ اس کو سنبھال رہا ہوتا ہے. تو ساتھ ساتھ آپ کو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں، اور یا اگر آپ کوئی کسی ایسے انسان کو جانتے ہو جو کہ جیسے کسی ایسے پیشنٹ کو ڈیل کر رہا ہے، تو اس کو جو ہے یہ ویڈیو پہنچائیں، کیونکہ یہ جو ہے سب باتیں پتہ ہونی ایسے انسان کو، ایسے کیئرر کو بہت ضروری ہے. اچھا جی، تھینک یو سو مچ، تھینکس فار لسننگ، اللہ حافظ.